کبھی سوچا ہے کہ اس زندگی کے بعد آخر کیا ہوگا؟ کیا یہ جو پوری کائنات ہے یہ ہمیشہ ایسے ہی چلتی رہے گی؟ آج ہم اسلام کے ایک بہت ہی بنیادی تصور یعنی قیامت پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ اس یوم حساب کے بارے میں ہمارے پاس جو سورس مٹیریل ہے وہ کیا کہتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ایک سوال سے جو صدیوں سے انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں ہمارا آخری ٹھکانہ ہے؟ دیکھیں، یہ سوال صرف ہمارے عقیدے کی بنیاد نہیں رکھتا بلکہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے یہ بھی طے کرتا ہے۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو حضرت آدم سے لے کر آخری نبی تک سبھی پیغمبروں نے ایک ہی پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام کیا تھا؟ یہی کہ یہ دنیا یہ صرف ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ہم سب یہاں مسافر ہیں اور ہماری اصلی منزل وہ کہیں اور ہے۔ اور یہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ تقریباً تمام الہامی مذاہب کی بنیاد ہے۔ تو آج ہم اس ڈسکشن میں 5 اہم پوائنٹس پر بات کریں گے۔ پہلے، اس پیغام کی اہمیت، پھر اس عظیم خبر پر شک کیوں کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہم تخلیق کائنات میں اس کے جواب ڈھونڈیں گے، پھر اس دن کی بات ہوگی جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور آخر میں انصاف اور آخری ٹھکانے کا دن۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سفر کا، اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ سورس مٹیریل کے مطابق ہمارا الٹیمیٹ گول جنت میں اپنے اس گھر کو واپس پانا ہے جسے ہم نے کھو دیا تھا، اور اپنے خالق کے قریب ہونا ہے۔ یہ اصل میں ایک روحانی واپسی کا سفر ہے۔ دیکھیے، یہ کچھ بنیادی تعلیمات ہیں جو ہر پیغمبر نے دی ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم بات، خدا کی وحدانیت، مطلب اس پوری کائنات کا خالق صرف ایک ہے۔ دوسری بات، آخرت کی حقیقت، یعنی موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ اور تیسری چیز کہ یہ جو ہماری زمین پر زندگی ہے نا، یہ بس ایک امتحان ہے، ہمارا اصلی گھر تو ایک دوسری دنیا ہے، اور یہاں ہمارا کام بس اس واپسی کی تیاری کرنا ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ سامنے آتا ہے۔ انسان اپنی فطرت کے مطابق اس پیغام کو اکثر بھول جاتا ہے۔ وہ اس دنیاوی زندگی میں اتنا کھو جاتا ہے کہ آخرت پر ہی شک کرنے لگتا ہے، اور یہی وہ کشمکش ہے جس کا ذکر سورس مٹیریل میں ملتا ہے۔ اور جو شک کرنے والے ہیں ان کا سب سے بڑا سوال ہی یہی ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ مر کر مٹی ہو جانے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا؟ اب دیکھیں، یہ سوال انسانی عقل کی حدوں سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے تو صرف فنا یعنی ختم ہوتے ہوئے ہی دیکھتے ہیں۔ اس شک کے جواب میں قرآن کا لہجہ بہت ڈائریکٹ اور یقینی ہے۔ سورۃ النبا میں فرمایا گیا، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں؟ ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہاں ایک وارننگ ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ تو پھر اس شک کا جواب کیا ہے؟ سورس مٹیریل ہمیں ایک بہت ہی سمپل لیکن پاورفل دلیل کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ذات پہلی بار بنا سکتی ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتی ہے۔ سمپل، تخلیق کی طاقت ہی دوبارہ تخلیق کی طاقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ قرآن ہمیں کائنات میں بکھرے نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا یہ ہم نے نہیں دیکھا کہ زمین کو ایک پھیلے ہوئے فرش کی طرح بچھا دیا گیا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دیا گیا تاکہ یہ اپنی جگہ پر قائم رہے، اور ہمارے اوپر یہ 7 مضبوط آسمان اور سورج ایک چمکتا ہوا چراغ، یہ سب آخر کس کی قدرت کا ثبوت ہے؟ اور بات صرف کائنات تک نہیں رکتی، یہ نشانیاں تو ہماری اپنی زندگیوں میں بھی ہیں۔ دیکھیے، ہمیں جوڑوں میں پیدا کیا گیا، ہماری نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا گیا، بادلوں سے وہ پانی برسایا گیا جس سے زمین کو نئی زندگی ملتی ہے، اور ہمارے لیے اناج، پودے اور گھنے باغ اگتے ہیں۔ یہ سب اسی ایک خالق کی کریٹو پاور کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی لیے اس دن کو یوم الموعود بھی کہا جاتا ہے، یعنی وعدے کا دن۔ یہ صرف ایک ایونٹ نہیں ہے، یہ ایک ڈیوائن پرومس ہے، ایک وعدہ کہ ایک دن تمام مخلوقات کو اکٹھا کیا جائے گا تاکہ انصاف ہو سکے، اور یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو ہر حال میں پورا ہو کر رہے گا۔ اور اس آیت سے اس خیال کو اور تقویت ملتی ہے کہ دوبارہ زندہ کرنا خالق کے لیے کتنا آسان ہے، جیسا کہ سورۃ الروم میں فرمایا گیا، اور پھر جو ہی وہ تمہیں زمین سے پکارے گا تم ایک ہی پکار پر فوراً نکل آؤ گے۔ سوچ کر دیکھیں، اربوں انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے صرف ایک حکم دینے کے برابر ہے۔ لیکن یہ سب ہوگا کیسے؟ قیامت کا پروسیس شروع کیسے ہوگا؟
تو یہاں پہلا اصول یہ ہے کہ کسی بھی نئی تخلیق سے پہلے پرانی کو مٹانا ضروری ہے۔ مطلب ایک نئی دنیا بنانے کے لیے اس پرانی دنیا کا پہلے ختم ہونا ضروری ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک آرٹسٹ کی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں ایک پینٹر کے پاس ایک پینٹنگ ہے۔ اب اگر وہ اسی کینوس پر ایک نیا ماسٹر پیس بنانا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ بالکل آسان سی بات ہے، اسے پہلے اس کینوس کو صاف کرنا ہوگا۔ بس یہی اصول اس کائنات پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ایک نئی اور بہتر دنیا بنانے سے پہلے اس موجودہ کائنات کے کینوس کو بالکل صاف کیا جائے گا۔ تو سورس مٹیریل کے مطابق قیامت کے شروعاتی مرحلے 3 حصوں میں ہوں گے۔ سٹیج 1، اس پوری کائنات کو تباہ کر دیا جائے گا، ستارے، سیارے، گیلیکسیز، سب کچھ ختم۔ سٹیج 2، ہر جاندار چیز مر جائے گی، کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اور پھر سٹیج 3، تمام مخلوقات کو ایک نئے جسم کے ساتھ ایک نئی دنیا میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو اب آتے ہیں قیامت کے آخری مرحلے کی طرف، وہ مرحلہ جہاں انصاف کا عمل ہوگا اور اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ ذرا اس دن کا تصور تو کریں، ایک عظیم الشان عدالت قائم ہوگی، گواہوں کو سامنے لایا جائے گا، اور گواہ کون ہوں گے؟ ہمارے اپنے اعضاء، فرشتے، اور خود یہ زمین گواہی دے گی۔ ہر شخص کے اعمال کی کتاب اس کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ انصاف کے ترازو لگائے جائیں گے جہاں ہر چھوٹے بڑے عمل کو تولا جائے گا، اور پھر ہر فرد اور ہر قوم کے بارے میں آخری فیصلہ سنایا جائے گا۔ اور اسی وجہ سے قیامت کا ایک اور نام یوم الفصل بھی ہے، یعنی فیصلے کا دن۔ فصل کا لفظی مطلب ہی ہوتا ہے الگ کرنا۔ یہ وہ دن ہوگا جب حق کو باطل سے، اچھے کو برے سے، اور سچ کو جھوٹ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا جائے گا۔ اور یہ ایک ایسا فائنل ورڈکٹ ہوگا جس کے بعد کوئی اپیل نہیں ہوگی۔ اور پھر اس فیصلے کے بعد انسان اپنی اپنی ابدی منزلوں کی طرف روانہ ہوں گے۔ جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے جنت، یعنی ہمیشہ کی راحت اور خوشی کا گھر، اور جنہوں نے برائی کا راستہ چنا ان کے لیے جہنم، سزا اور تکلیف کا ٹھکانہ۔ اور اس طرح قیامت کا یہ پورا عمل اپنے انجام کو پہنچے گا۔ تو یہ سب جاننے کے بعد ہم واپس اسی بنیادی سوال پر آتے ہیں کہ اگر یہ واپسی لازمی ہے، اس سے بچا نہیں جا سکتا، تو پھر اس کی تیاری کرنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو آخر گزار کیسے رہے ہیں۔